صدیوں پرانی بات ہے جب بصرہ کی گلیاں رات کو ویران اور اندھیری ہو جایا کرتی تھیں۔ وہ دور ایسا تھا کہ چراغ صرف گھروں کے اندر جلتے تھے اور گلیوں میں روشنی کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ انہی گلیوں میں ایک دبلا پتلا، چالاک اور تیز قدموں والا نوجوان چور بھی رہا کرتا تھا۔ نہ اس کا کوئی گھر تھا، نہ خاندان۔ وہ سارا دن سائے میں چھپا رہتا اور رات کے اندھیرے میں باہر نکلتا۔ لوگ صرف اس کے بارے میں افواہیں سن چکے تھے، کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، مگر بصرہ کے پرانے بازاروں میں اسے ایک خاموش سایہ کہا جاتا تھا۔ اس رات بصرہ کی فضا میں خاموشی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا اور کہیں دور سے گدھے کی آواز۔ چور نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک چھوٹا چراغ تھا جسے وہ صرف ضرورت کے وقت جلاتا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے ایک خستہ حال مگر پرانی طرز کے مکان کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ مکان شہر کے کونے میں واقع تھا، جہاں نہ کوئی آتا تھا نہ جاتا۔ مکان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک اندھی باڑھی عورت رہتی ہے جس کا کوئی نہیں۔ وہ دن میں آنگن میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتی ہے اور شام ہوتے ہی دروازہ بند کر کے سو جاتی ہے۔ نہ وہ کسی سے مانگتی ہے، نہ کسی سے شکایت کرتی ہے۔ مگر چور کو یقین تھا کہ اتنے سالوں سے جینے والی عورت کے گھر میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔ اس رات چور دیوار پھلانگ کر آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ چاروں طرف مکمل سناٹا تھا۔ دیواروں پر وقت کی نشانیاں تھیں، چھت سے مٹی جھڑ رہی تھی اور کمرے میں بس ایک پرانی چراغدان جل رہی تھی۔ چور آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اندھی عورت ایک لکڑی کی چارپائی پر لیٹی ہے، چہرے پر ایک سفید داپٹہ اور ہاتھوں میں تسبیح۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر چہرے پر عجیب سکون تھا۔ چور کو یقین ہوا کہ وہ سو چکی ہے۔ اس نے قدم آہستہ کیے اور پرانے صندوق کی طرف بڑھا۔ صندوق کھولتے ہی چرچراہٹ کی آواز آئی۔ تبھی ایک نرم، کمزور مگر واضح آواز ابھری، یا اللہ، اگر کوئی آیا ہے تو اس کے نصیب میں ہدایت لکھ دے۔ اگر وہ میرا حق لینے آیا ہے تو اسے وہ حق دے جو اس کے نصیب کا ہو، میرے نہیں۔ چور کے ہاتھ رک گئے۔ صندوق کھلا ہوا تھا مگر وہ ہل نہیں سکا۔ دل میں پہلی بار کچھ ہلکا سا لرزہ سا محسوس ہوا۔ یہ دعا نہیں تھی، یہ گویا کسی اور جہان کی پکار تھی۔ چور نے پلٹ کر اس چہرے کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں بند تھیں مگر لب ہل رہے تھے۔ وہ پہلی رات تھی جب چور نے صندوق بند کیا اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھا، مگر قدم بھاری ہو چکے تھے۔ بصرہ کی گلیوں میں رات کا اندھیرا ابھی چھٹا نہیں تھا۔ گدھوں کی آوازیں کہیں دور مدھم پڑ چکی تھیں اور آسمان کے کسی کونے پر فجر کی ہلکی سی نیلاہٹ ابھرنے لگی تھی۔ چور خاموشی سے دیوار پھلانگ کر دوبارہ گلی میں اترا، مگر آج اس کے قدم ویسے نہیں تھے جیسے ہر رات ہوا کرتے تھے، ہلکے، پر اعتماد، تیز اور مستحکم۔ آج وہ راک راک کر چل رہا تھا، جیسے ہر قدم کے ساتھ ایک بوجھ بھی الفاٹے رہا ہو۔ اس کے ذہن میں وہ آواز گونج رہی تھی، اگر وہ میرا حق لینے آیا ہے تو اسے وہ حق دے جو اس کے نصیب کا ہو، میرے نہیں۔ یہ جملہ کسی ڈانٹ کی طرح نہیں تھا، نہ بددعا، نہ دھمکی، بلکہ اس میں عجیب سی نرمی تھی، وہ نرمی جو صرف سچ میں ہوتی ہے، دعا میں۔ چور جس نے اپنی ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں گھس کر گزاری تھی، پہلی بار اپنے دل میں ایک سوال لے کر لوٹا تھا۔ وہ اپنی چھپنے کی پرانی جگہ پر پہنچا، بصرہ کی پرانی مسجد کے پیچھے ایک کھنڈر جہاں اس نے چٹائی بچھا رکھی تھی۔ وہاں بیٹھ کر اس نے پہلی بار چراغ کے بجائے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ ستارے جو ہمیشہ اسے بس پتھر کی طرح نظر آتے تھے، آج کسی خاموش گواہ کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ چپ بیٹھا رہا، گھنٹوں، نہ نیند آئی نہ سکون۔ صبح کی اذان سنائی دی اور اس کے ہونٹ پہلی بار کانپے۔ پہلی بار اس نے دل میں کچھ کہا، باآوازن بلند نہیں، بس دل کے اندر۔ اگر وہ عورت سچ کہہ رہی تھی تو کیا میرے نصیب میں کچھ اور بھی ہے؟ اسی دوران اس نے دور سے دیکھا، مسجد کے دروازے پر وہی باڑھی عورت ہاتھ میں لکڑی لیے آ رہی تھی۔
وہ اندھی تھی لیکن اس کے قدموں میں یقین تھا۔ وہ مسجد میں داخل ہوئی، وضو کیا اور سب سے پچھلی صف میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ چور نے اسے دیکھتے ہوئے چٹائی پر سر رکھ دیا۔ اسے نہیں معلوم کب آنکھ لگی، مگر جب جاگا تو دن چڑھ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار نمی تھی۔ دوپہر کی دھوپ بصرہ کی دیواروں کو تپش دینے لگی تھی، مگر چور اس پرانی مسجد کے پیچھے بیٹھی چٹائی پر اب بھی خاموش تھا۔ نہ وہ کہیں گیا، نہ کچھ کھایا۔ اس کی نگاہ بار بار ان دروازوں کی طرف اٹھتی جن سے عام لوگ مسجد میں آتے اور واپس جاتے، لیکن اس کی نظریں ایک ہی شخص کو ڈھونڈتی تھیں، وہی اندھی باڑھی عورت جس کی زبان سے نکلا ایک جملہ اب دل میں خار کی طرح چبھ رہا تھا۔ جو میرا نہیں وہ لے جاؤ، مگر جو تیرا ہے تجھے ضرور ملے گا۔ وہ کیسے جان گئی تھی کہ کوئی آیا ہے؟ کیا اندھے لوگ صرف آنکھوں سے محروم ہوتے ہیں؟ کا کچھ دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں، دل کی بینائی چاہیے۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ چور نے کوئی چوری نہیں کی۔ شہر کے شور سے دور وہ اب خود سے باتیں کرنے لگا تھا۔ بچپن کا وہ وقت یاد آیا جب ماں نے کہا تھا، بیٹا اگر کبھی کچھ بھی نہ ہو تو جھوٹ نہ بولنا۔ وہ دن جب ماں گزر گئی اور رشتے اس کے بعد ختم ہو گئے۔ سچ کے بدلے بھوک ملی تھی، اور پھر جھوٹ، دھوکہ اور چوری اس کا رزق بن گیا۔ تیسرے دن اس نے فیصلہ کیا، وہ دوبارہ اس گھر میں جائے گا، نہ چوری کے لیے نہ سازش کے لیے، بس ایک سوال لے کر۔ رات کو جب بصرہ کی گلیاں سنوٹے میں گم ہو گئیں، وہ پھر اس پرانے خستہ حال گھر کی دیوار پر چڑھا، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں چراغ نہیں تھا، صرف دل میں ایک لرزتا ہوا سوال تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ہلکی سی آواز آئی، کون؟ یہی موقع تھا جہاں وہ چاہتا تو بھاگ جاتا، جیسے ہمیشہ کرتا آیا تھا، مگر آج اس کے قدم جمے رہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں وہی ہوں جو آیا تھا لینے کے لیے، مگر خالی واپس گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دروازہ کھلا آہستہ سے۔ سامنے وہی اندھی باڑھی عورت کھڑی تھی، لکڑی کا سہارا لیے، چہرے پر وہی سکون۔ تو واپس آیا ہے؟ اس نے کہا بغیر چہرہ دیکھے۔ چور نے ہاں میں سر ہلایا، پھر آہستہ سے پوچھا، آپ نے کیسے جانا کہ میں آیا تھا؟ اندھی عورت مسکرائی، بیٹا جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ صرف دنیا دیکھتے ہیں، جو دل سے سنتے ہیں وہ نیت پہچان لیتے ہیں۔ تو آیا تھا لینے، مگر تجھے دینے کا وقت قریب ہے۔ چور کے چہرے پر حیرت تھی۔ دینے کا؟ میں کیا دے سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھوا اور کہا، جو آنکھوں سے نہیں صرف دل سے نظر آتا ہے وہی سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ رات کی خنکی بصرہ کی دیواروں پر اس کی صورت بیٹھنے لگی تھی۔ چور دروازے کے سامنے زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور اندھی بوڑھی عورت چارپائی پر واپس لیٹ چکی تھی۔ کمرہ روشن نہیں تھا، لیکن دلوں میں ایک عجیب سی روشنی آ گئی تھی، وہ روشنی جو نیت کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے۔ بوڑھی عورت نے آہستہ آہستہ تسبیح کے دانے گھمانا شروع کیے اور چور کو مخاطب کر کے کہا، تو چور ہے مگر تیرا دل ابھی مرا نہیں۔ تاب وہ ہے جو گمراہ ہوا مگر برباد نہیں ہوا۔ چور کا سر جھک گیا، آواز میں لرزش تھی۔ میں نے بچپن میں ماں سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا، لیکن فاقے نے، تنہائی نے، لوگوں کے تانوں نے سب کچھ چھین لیا۔ میں سوچتا تھا چوری میرا حق ہے، کیونکہ دنیا نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ بوڑھی عورت کی آنکھیں تو بند تھیں، مگر چہرے پر عجیب سا نور چھا گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، دنیا کا دیا ہوا حق نہیں ہوتا بیٹا، اصل حق وہ ہوتا ہے جو رب دیتا ہے۔ تب اگر دنیا سے امید رکھے گا تو ہمیشہ خالی رہے گا، مگر رب سے امید رکھے گا تو وہ خالی ہاتھ بھی بھر دے گا۔ چور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
اس نے وہ لمحہ کبھی محسوس نہ کیا تھا جب چپ کے ساتھ معافی اور سکوت کے ساتھ رہنمائی ملتی ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں، مگر ایک بات ہے جو شاید تیرے کام آئے۔ وہ آہستہ آہستہ بولی، قریبی مسجد میں ایک بڑا آدمی ہر جمعرات صدقہ دینے آتا ہے، مگر وہ چہرہ نہیں دیکھتا، صرف دل کی حالت جانچتا ہے۔ اگر تو واقعی بدلنا چاہتا ہے تو کل اس مسجد کی آخری صف میں بیٹھ جا، نہ مانگنا، نہ بولنا، بس دل سے حاضر ہونا۔ اگر نصیب میں کچھ ہے تو وہاں ضرور ملے گا۔ چور نے سر ہلایا اور پہلی بار دل میں توبہ کے خیال کو قبول کیا۔ وہ رات عجیب تھی، نہ کوئی خواب آیا، نہ کوئی خوف، بس دل میں ایک سکون اور ایک نیا ارادہ تھا۔ صبح کے وقت بصرہ کی گلیوں میں ایک خاص سی خاموشی ہوتی تھی۔ دن نکلتا تو بازار کھلتے، لیکن مسجدیں پہلے ہی آباد ہو جاتی۔ اسی خاموشی میں پرانی مسجد کے سب سے کونے والے ستون کے پاس ایک دبلا پتلا نوجوان بیٹھا تھا، پرانی میلی سی چادر اوڑھے، نظریں جھکائے اور دل میں ایک سوال لیے۔ وہ کوئی مانگنے نہیں آیا تھا، نہ اس نے دعا بلند آواز سے کی، نہ کسی سے کچھ کہا، بس دل ہی دل میں اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جس کا ذکر اندھی باڑھی عورت نے کیا تھا۔ نماز کے بعد لوگ آہستہ آہستہ اٹھ کر جانے لگے۔ کچھ لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے اور چند خاموشی سے سجدے میں رہ گئے۔ پھر ایک شخص اندر داخل ہوا، لباس صاف ستھرا، چہرے پر سکون، اور عمر کوئی 50 کے قریب۔ وہ آیا اور بغیر کچھ کہے مسجد کے ایک ستون کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا تھیلا تھا اور نظریں سب پر جا رہی تھیں، مگر ٹھہرتی کہیں نہیں تھیں۔ پھر اس کی نظر اس نوجوان پر پڑی۔ وہ رک گیا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ چور نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں بس بیٹھا ہوں۔ وہ شخص مسکرایا، تمیری جیسے ہی لوگ اصل میں کچھ پا لیتے ہیں، جو مانگتے نہیں مگر جن کے دل مانگتے ہیں۔ پھر اس نے تھیلے سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا اور چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ ایک دکان ہے پرانے بازار میں، وہاں ایک بوڑھا تاجر کام کے لیے بندہ ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے اسے کہا ہے آج کوئی خاص آئے گا، جا کر ملو۔ چور کے ہونٹوں پر حیرت کا رنگ تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اس آدمی کو دیکھا۔ سیدھا چہرہ، نورانی آنکھیں اور آواز میں ایسا اعتماد جیسے وہ اندر کی باتیں جانتا ہو۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھا اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر دل میں عجیب سی روشنی تھی، جیسے کوئی قفل کھل گیا ہو، کوئی ایسا دروازہ جس کے پیچھے برسوں سے اندھیرا تھا۔ پرانے بصرہ کے بازار میں ایک تنگ سی گلی تھی، جہاں دن بھر دھول اڑتی، آوازیں گونجتی اور لوگوں کی چہل پہل کم نہ ہوتی۔ اسی گلی میں ایک پرانی دکان تھی، لکڑی کا دروازہ جس پر دھندلا سا نام لکھا تھا، صدق کی تجارت۔ چور نہیں، اب وہ اپنے آپ کو چور نہیں کہتا تھا۔ وہ اسی دکان کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں وہی کاغذ، دل میں تھر تھراہٹ اور قدموں میں نیا یقین۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک باریش روشن چہرے والا بوڑھا تاجر دروازے پر آیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی، جیسے برسوں کے تجربات چھپے ہوں۔ کیا تم وہی ہو جسے بھیجا گیا؟ اس نے سوال کیا، لیکن لہجہ سوال کا نہیں، یقین کا تھا۔ چور نے ہاں میں سر ہلایا اور دھیمی آواز میں کہا، جی، مگر میں بس ایک بھٹکا ہوا شخص ہوں۔ تاجر مسکرایا اور دروازہ مکمل کھول دیا۔ بھٹکے ہوئے وہی ہوتے ہیں جو ایک دن چراغ لے کر لوٹتے ہیں۔ آ جاؤ، دکان تمہاری ہے۔ یقین نہیں آ رہا تھا، یہی وہ ہاتھ تھے جو کبھی چوری کرتے تھے۔ آج وہ ہاتھ دیانت کا سودا لکھنے جا رہے تھے۔ مہینے گزرے، موسم بدلے،
اب وہ نوجوان روز اسی دکان پر آتا، حساب رکھتا، مال تولتا، گاہکوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ لوگ اب اسے سچا تاجر کہنے لگے تھے۔ پھر ایک دن وہ مسجد گیا، وہی پرانی مسجد۔ اندھی بوڑھی عورت وہیں صف میں بیٹھی تھی، وہی لکڑی، وہی تسبیح۔ وہ آہستہ سے قریب گیا اور بیٹھ کر کہا، میں وہی ہوں جو تمہاری دروازے سے خالی لوٹا تھا، مگر دل بھر کر لوٹا۔ بوڑھی عورت کے ہونٹ ہلے، مسکراہٹ ابھری۔ میں جانتی تھی بیٹا، تمہاری قدم واپس آئیں گے، کیونکہ وہ دعا تمہاری لیے تھی۔ وہ دن جب ایک چور ایک دعا کے صدقے سچا انسان بن گیا۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔